مندو خیل صاحب فرما رہے ہیں، طلحہ ہاشمی صاحب، کیا ایسے ہی صورتحال ہے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں؟ ایک ٹراما سینٹر پورے 6 کروڑ کی آبادی کے لیے، ایک این آئی سی وی ڈی، ایک ایس آئی یو ٹی جو پہلے سے بنا تھا اس کو سپورٹ ملتی ہے، یعنی ہر مسئلہ جیسے حل ہو گیا ہے، بہترین ہو گیا ہے سب کچھ 15 سال کی حکومت میں۔ یہ پرفارمنس اور یہ ڈی لیمیٹیشن والا معاملہ، کیا ان دونوں کو اگر جوڑ دیں تو یہ ایک متنازع ترین الیکشن ہونے نہیں جا رہے؟ مسعود، اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں تو کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کے مسائل جو کہ تو ہیں اور آج سے نہیں ہیں، تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، 18 سال ہو گئے ہیں کراچی کے مسائل۔ جب نعمت اللہ خان صاحب یہاں پہ پہلی مرتبہ اس ملینیم کے آغاز میں میئر بنے تھے تو کچھ پارکس پہ کام ہوا، پھر مصطفیٰ کمال میئر بنے۔ اس کے بعد اگر کراچی کے جو مسائل ہیں تو کراچی کے مسائل بڑھتے گئے۔ اب دنیا کے جو شہر ہیں، دنیا کے شہر یوں پھیلتے ہیں، کراچی یوں بھی پھیلا ہے اور کراچی یوں بھی پھیلا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سیویج کا نظام کراچی ہائٹس کے پاس نہیں ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، ڈوب جاتے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کا الگ نقصان ہوتا ہے، تاجروں کا الگ نقصان ہوتا ہے، سرکاری املاک کا الگ نقصان ہوتا ہے۔ ہم سیویج سے باہر آ جاتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں۔ اب کراچی میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سنگین مسئلہ بن چکا ہے کہ K4 لائن، K4 پروجیکٹ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہو پایا۔ اچھا، اب کراچی ہائٹس کو پانی تو مل رہا ہے، لیکن وہ پانی وہ مل رہا ہے جو وہ خرید کر پی رہے ہیں۔ اب اگر وہ پانی جو کہ خرید کے پی رہے، دیکھیں پانی تو اس کا مطلب ہے آ رہا ہے نا، اس شہر میں پانی آ رہا ہے تبھی تو اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اگر پانی نہیں ہوتا تو اس کو بیچا کیسے جاتا؟ امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں کراچی میں جرائم کی فگر ڈبل ہو گئی ہیں۔ اگر 2017 میں یہاں پہ 60 لوگ مارے جاتے تھے اسٹریٹ کرائم میں، تو گزشتہ سال 111 لوگ مارے گئے۔ اگر 2017 میں یہاں پر 225 لوگ زخمی ہوتے تھے تو 2022 میں یہاں پہ 450 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خواتین کو نہیں چھوڑا جاتا۔ حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے، گلستان جوہر میں کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ کسی اسٹریٹ کرائم کی واردات میں کسی خاتون سے اگر چھینا جھپٹی ہو بھی جاتی ہے، اس کو مارنا، اس کو اسٹریٹ کرائم میں زخمی کرنا، یہ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہاں کے جو بلدیاتی مسائل ہیں، یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ وسیم اختر صاحب اپنی یہ مسائل اتنے ہیں کہ طلحہ وقت ختم ہو جائے گا، مجھے مستقل بتائیں پھر میں آگے بڑھوں کہ کیا ایم کیو ایم بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے؟ ایم کیو ایم الیکشن میں جا رہی ہے؟ بلاول صاحب کو میں نے تھوڑی دیر پہلے سنا، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا میئر ہوگا، مطلب یہ ملا ہوا گیم ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے میئر بنانے والے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ٹو بی ڈرامہ ہے۔ مسعود، یہ قبل از وقت ہوگا، میں اس پہ قیاس اگر آپ کریں تو کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایم کیو ایم الیکشن لڑنے جا رہی ہے، ایم کیو ایم الیکشن لڑنے بالکل جا رہی ہے، اور ایم کیو ایم سے میری جو بات ہوئی ہے، ایم کیو ایم پر امید بھی ہے، گو کہ ایم کیو ایم کی جو گراؤنڈ پہ پوزیشن ہے، ایم کیو ایم نے اس طرح کیمپین نہیں کی، ایم کیو ایم نے اس طرا اپنے امیدواروں کو جس طرح ماضی میں وہ کرتی آئی ہے، پورے امیدوار ہی نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ علی بھائی، آپ کو کل کراچی میں پرفارم کرنا پڑے گا، اور آپ کے دعوے بھی ہیں، اور علی بھائی جو ہیں وہ بھی بڑی محنت کریں، تو آپ یہ بتائیے کہ کل اس صورتحال میں آپ کو کیا توقع ہے الیکشن سے؟ اور آپ میڈیا کیمپین بھی دیکھ رہے ہیں، پوری سندھ گورنمنٹ اپنی طاقت کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر میئر بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، سر؟ دیکھیں مسعود بھائی، میں کراچی جب آیا، بلدیاتی الیکشن کا ماحول تھا، کچھ جلسے ہم نے کیے لیاری اور آگے پیچھے بہت سی جگہوں پہ، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ الیکشن وہاں پوسٹ پون ہو گیا۔ ابھی پھر یہ پوسٹ پون کرنے کے چکر میں تھے۔ میں تو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ الیکشن کمیشن اسٹوڈنٹس گراؤنڈ سے کہا کہ نہیں، ہم نے کرنا ہے، ورنہ سندھ حکومت تو ادھر سے دم دبا کے بھاگ گئی تھی، اور ایم کیو ایم سے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے آپ کو کراچی کی جماعت کے، ان کی ساری سیاست ہی کراچی میں ہے، اور وہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے تو چھوڑ دیا، تقریباً 5-1 سال ہو گئے ہیں وہ جس طرح سے وہاں رزلٹ آیا، بلکہ 2013 میں بھی بڑا ووٹ ہمیں پڑا تھا۔ پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کا اور سندھ کا ایک بہت بڑا پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس فیلئر ہے کہ 15 سال ایٹ اے اسٹریچ آپ کو ملا ہے، اور کراچی سے آپ کچرا تک نہیں اٹھا۔ بات ہی چھوڑیں، انصاف کہنا چاہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی بھائی، علی محمد خان صاحب، 2018 میں کراچی کی عوام نے پی ٹی آئی کو ایک بہت بھرپور مینڈیٹ دیا تھا، وہ اراکین قومی اسمبلی کی صورت میں بھی تھا، اراکین صوبائی اسمبلی کی صورت میں بھی تھا۔ تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی کو ڈیلیور نہیں کیا، یہی یہاں کی ایک جو پبلک ہے اس کا بھی یہی الزام ہے، تو پی ٹی آئی نے کراچی کو کیا ڈیلیور کیا؟
کیا صرف عمران خان صاحب کی فالوئنگ پہ آپ الیکشن ایک بار پھر جیتنے جا رہے ہیں اور آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ پہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ پی ٹی آئی نے کراچی کو کیا ڈیلیور کیا؟ آپ کے پاس کراچی ہیڈز کو دینے کے لیے کیا ہے، کیا دیے، کون سے پروجیکٹ دیے آپ؟ جی علی بھائی یہ مجھے اب جواب پورا دیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کے سب سے پہلے آپ یہ اسپیسیفائی کریں سب سے بڑے مسئلے ہیں کیا. پینے کا صاف پانی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, پولیسنگ نہیں ہے, روڈیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں, گندے پانی کے نالے سارے بھرے پڑے ہیں, جوہر سارے بھرے پڑے ہیں. مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دو جگہوں سے, یا میئر کی سیٹ سے, لیکن اس سے بڑی سیٹ ہے وزیر اعلیٰ کی. وزیر اعلیٰ کی سیٹ 15 سال سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور اس میں 5 سال ان کی مرکزی حکومت کے بھی ڈالنے ہیں. ہم مرکز سے اسد عمر صاحب ہمارے وہاں سے ہیں اور عارف علوی صاحب بھی. مرکز سے جتنے بھی کوئی منصوبے آپ نے کرنے کی کوشش کی اس میں سب سے بڑا روڑا جو ہے وہ صوبائی حکومت نے ڈالا, اور ان کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں کراچی کے وہ حل ہوں گے میئر کی سیٹ سے, وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے. وہ سارے ایشوز جو ہیں وہاں ان کے پھنسے ہوئے. علی بھائی مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, معذرت مجھے گفتگو یہاں روکنی ہوگی, ایک بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں, ایک مختصر سے بریک. ویلکم بیک. بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پنجاب میں نگراں حکومت کا سیٹ اپ یہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کے بنا بھی لیں گی, تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو طاہر خلیل سندھو صاحب کیا آثار ہیں اس کے کہ آپ لوگ مل بانٹ کے کر لیں گے یا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا؟ لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ جی مسعود رضا صاحب, اس میں 200 سیکشن 224 اور 224 کے آئین پاکستان اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اگر 224 میں یہ مطلب مکمل نہیں ہوتا 6 دن میں تو دین 224 ایک کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت جو ہے یہ اپنا چیف الیکشن کمیشنر کے پاس یہ اختیار ہوگا. تو میری ذاتی جو میرا پرسیپشن کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا, کیونکہ جس لیول پہ انہوں نے دوریاں بڑھا دی ہیں اور خلیج وسیع کر دی ہے نفرت کی, یہ بڑا مشکل ہوگا مل کے بیٹھنا. تو علی بھائی آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا ایسا کوئی کام, ایسا کوئی عمل جو الیکشن کمیشن کرے اس پر آپ اعتماد نہیں کرتے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں ابھی سے میں نا امید نہیں ہوں. مجھے اس کا ہے انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی سیاستدان ہی مل کے اس کا کوئی نکالیں گے حل, کیونکہ آئین میں اس کا طریقہ درج ہے. لیکن بہرحال اگر وہ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کی طرف جائے گی بات. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا رول جس طرح سے رہا ہے, ہماری جماعت کو بڑے اعتراضات رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں ہوپ فلی اگر اچھا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اس کے بعد اگر ایسا کوئی نام ہے جس پہ سب کا اعتماد ہے تو پھر مین تو مقصد الیکشن کرانا ہی ہے. لیکن یہ بڑے اہم فیصلے ہیں اور ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں, ہمارے لیڈر کو گولیاں ماری گئی ہیں, ارشد شریف صاحب شہید ہوئے, مذاق نہیں ہے یہ. اچھا تو اس طرح سے میں ہم طاہر صاحب آسانی سے سے ایک ان بات اور چیزوں پوچھ کو لوں, جانے نہیں دیں گے. اور قادر مندو خیل صاحب کی ظاہر سے باتیں دونوں ایک ہی اتحاد میں. تو طاہر صاحب یہ جنرل الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے, چاہے یہ مرکز سے بھی نکل آئیں, پنجاب سے بھی نکل آئیں, کے پی سے بھی نکل آئیں, آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے کوئی امکان؟ نہیں مسعود رضا صاحب, الیکشن تو جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے, مطلب کل کو کئی ٹیکر گورنمنٹ نے کروانے تو یہ اکٹھے ہی ہوں گے مطلب, لیکن ظاہر ہے سب سے پہلے تو کیئر ٹیکر والوں کو 3 ماہ کا وقت دیا ہے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے, مرکز کے بھی اور صوبوں کے بھی. اچھا خطر مندو خیل صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے, اس وجہ سے کہ 13 اگست کو اسمبلی کا ٹائم ہے, اس کے بعد ان کی پرفارمنس کی ان کی جو افراتفری اس پہ منع کرے گا. لیکن علی محمد خان صاحب نے ابھی سے متنازع بنا دیے پنجاب کی نگراں وزیر اعلیٰ کو, کیونکہ الیکشن کمیشن فائنلی اس کو اپوائنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آپ میرے لیے بڑی مشکل تھی کہ آج پنجاب میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, مرکز میں بھی ہیں, کراچی اور سندھ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو مختصر سے وقت میں مجھے سب کچھ کور کرنا تھا. آپ تینوں چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, علی محمد خان صاحب, قادر مندو خیل صاحب, طاہر خلیل سندھو صاحب, طلحہ